بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سہیل رانا. ابھی بجلی کے بلوں سے جان نہیں چھوٹی تھی تو گیس کے بلز آ گئے. فاروق لغاری صاحب کے بیٹے ہیں اویس لغاری. انہوں نے یہ ان کے پاس قلم دان تو کوئی اور تھا، لیکن پرائم منسٹر نے ان کو وابڈا کا قلم دان بھی دے دیا، پاور کا. واٹر اینڈ پاور، واٹر علیحدہ ہے، پاور علیحدہ ہے. تو انہوں نے کہا جی میں تمام آئسکو کا چیف، گیپکو کا چیف، فیسکو کا، لیپکو کا، جو بھی ہمارے یہ چیفز ہیں ان کو میں تبدیل کروں گا اور ان کو گرفتار کروں گا، کیونکہ ایف آئی اے نے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں یونٹس پکڑے تھے. اچھا کام تھا محسن نقوی کا، لیکن انہوں نے کہا میں یہ کر دوں گا. تو مجھے وہ نوابزادہ ابھی 2-4 روز پہلے پھر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی کہ میں 26 روپے یونٹ دوں گا جی عوام کو، اور خاک تے مٹی 26 روپے دینا ہے. انہوں نے 80 روپے یونٹ ہے بجلی کا، تو یہ کہہ رہے 26 روپے دوں گا. تو مجھے 94 کی وہ بات یاد آ گئی جب میں اسلام آباد میں آیا تو نوابزادہ نصر اللہ مرحوم نے کہا یہ نومبر کا ہی ماہ تھا. ان کے والد صاحب آج 17-18 نومبر ہے، ان کے والد صاحب 13 یا 14 نومبر 1993 کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے تھے. تو میں نواب صاحب کے ساتھ، میں نے شاید اپنے میگزین میں بھی یہ سٹوری کا ذکر کیا ہے کہیں، کہ وہ نکلسن روڈ 8 پہ رہتے تھے نواب صاحب. اس وقت تک میں اسلام آباد میں نہیں آیا تھا، میں ڈان کا کورسپونڈنٹ تھا. تو میں نواب صاحب کے پاس عموماً شام کو چلا جاتا تھا. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کیے ہیں مسٹر لغاری کو، فاروق لغاری کو پریزیڈنٹ بنا کر. اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے یہی سوچا کہ شاید نواب صاحب بھی بننا چاہتے ہوں گے. پھر نواب صاحب نے اسی وقت مجھے بتایا کہ فاروق لغاری صاحب کے جو والد صاحب تھے سردار جمال لغاری یا کمال لغاری، جو بھی ان کا نام تھا، انہوں نے قائد اعظم سے بھی کی تھی بغاوت، تو نہیں کہہ سکتے، غداری کی تھی. تو یہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیسے وفا کریں گے؟ پھر یہ نومبر کا ہی مہینہ ہے، 5 اور 6 نومبر کی درمیانی شب کو اسمبلیاں توڑی گئی 96 میں. اور اب یہ اویس لغاری صاحب 26 روپے یونٹ دے رہے ہیں. یہ مطلب میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے پی ایم ایل این کے جو تھوڑے بہت ووٹ رہ گئے ہیں نا، یہ ان کو بھی ختم کروائیں گے. یہ کوئی 26 روپے یونٹ نہیں دیں گے، یہ 80 روپے یونٹ ہے. کوئی بل چیک کر لیں آپ. اور کیا ادھر ہمیں 4 مہینے پہلے کہا کہ ہم آپ کو ان کو نکالیں گے. 10 کروڑ بجلی کے میٹرز پر 1000 روپے پر میٹر کرایہ لگایا ہے، اور اس پہ 100 روپے جی ایس ٹی لگا دیا. 1100 روپے 1100 روپے کو آپ 10 کروڑ میٹرز پہ ضرب کریں تو سال کے 3600 ارب بنتے ہیں. 2600 یا 2200 ارب ہم آئی پی پیز کو دو، وہ بھی لغاری بغاری گئی ہیں، ان میں 1-2 کمپنیاں ان کی بھی ہیں. 26 ارب وہ، 2600 ارب، 3600 ارب یہ، اور ایسے ہی گیس کے میٹرز کا لگا لیں 6 کروڑ میٹرز کا 1000 روپے، اور پلس تقریباً 1800 ارب وہ بنتے ہیں. اور تقریباً 10,000 ارب تو یہ جگہ ٹیکس کیا گنڈا ٹیکس لے رہے ہیں، اور کہتے ہیں عوام کو 26 روپے یونٹ دیں گے. تو یہ مجھے وہ نواب صاحب کی یہ بات پکی آج یقین ہو گیا ہے. آج ان کی کوئی ایک بریفنگ تھی، میں گیا ہی نہیں، اسی لیے نہیں گیا. میں نے کہا رات کو بیٹھ کے میں یہ وی لاگ کروں گا. کدھر ملک کو لے کے جا رہے ہیں لوگ، خودکشیاں کر رہے ہیں، روٹی نہیں ہے.
بجلی کے بلوں کے پیسے نہیں ہیں، اب گیس کے بلوں، کیبنٹ نے ایک نیا ڈرامہ کیا ہوا ہے پچھلی کابینہ نے، یا شاید عمران خان کی کابینہ نے یہ کیا ہوا ہے کہ کوئی گیس کا میٹر نہیں لگے گا، تاکہ وہ گیس کے میٹر نہیں لگیں، تاکہ وہ بڑے سلنڈرز میں گیس آتی ہیں وہ بھی کسی مافیا کو نوازنے کی بات ہو رہی ہوگی۔ پاکستانی عوام 10,000 ارب روپے صرف بجلی کی مد میں اور آئی پی پیز کی مد میں غریب عوام دے رہی ہے، امیر تو کوئی نہیں دے رہا، نہ جج صاحب کوئی دے رہے ہیں، نہ کوئی بڑے بیوروکریٹ دے رہے ہیں، اور 12,000 ارب اس کے علاوہ ہے سالانہ، 12,000 ارب جمع 12,000 24,000 ارب روپے کی تو یہ کرپشن ہے۔ اور جب یہ بات کرتے ہیں اشرفیہ کا گٹھ جوڑ ہے تو آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں کہ جی یہ فیک سٹوری ہے، یہ فیل سٹوری ہے۔ اور بھئی جب بی بی سی اور سی این این کو لوگ کیوں سنتے تھے، آپ پیچھے چلے جائیں 2000 سے پہلے، اس لیے تھے کہ گیپ تھا، خبر کوئی نہیں ملتی تھی۔ اب لوگ پھر ادھر چلے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اسی لیے جا رہے ہیں۔ لاسٹ اینڈ فائنل، عوام مت یہ سوچیں کہ عوام اگر کسی وقت بھی روڈز پہ نکل آئی تو کسی کے قابو میں نہیں رہے گی۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ ابھی بھی میں حکومت پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ عوام پر رحم کرے۔